سب کی جھولی میری جھولی، سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ٹولی میری ٹولی، سب کی ہولی میری ہولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، بولے سارے جنت۔ جناب ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب سے سماعت کہ وہ آئیں اور مختصر اظہار کریں۔ حیرت ہے آئے صبح کو عرض و سما سنیں، حیرت ہے آئے صبح کو عرض و سما سنیں، لیکن زمین کا بت نہ فلک پر خدا سنیں۔ اٹھتے ہیں روز رات کو ہاتھ اس امید میں، اللہ شاید آج ہماری دعا سنیں۔ سنتے ہیں لوگ یوں دل ویراں کی داستان، جیسے یزید حادثہ کربلا سنیں۔ میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے جوش بلیاں بازی کی 120 کا مصرع یاد آ رہا تھا۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ تو میں بہت سی باتوں کو یہاں پر روک رہا ہوں۔ اب یادوں کی بارات میں جوش سے سماجی تاریخ جیسی لکھی اردو میں کسی اور نے نہیں لکھی، اور نظم میں بھی ان کی ایک ہی نظم کا حوالہ کافی ہے، انگریزی۔ جوش کی خود توجہ نے اردو کے اعلیٰ ترین ظرافت نگاروں میں جگہ دلواتی ہے۔ ظرافت کے مقابل رخ و شے کی حقیقت ہے، اور یہ شغف بھی ہمیں جوش کے قدر عرفان پر لے آتا ہے۔ پروفیسر علی حیدر ملک کے استفسار پر جوش نے اپنی نہاکانہ عرفان کو وا دیا۔ خدا ایک توانائی کا نام ہے، دنیا کی ساری توانائیاں اس ایک توانائی کا حصہ ہے۔ گویا کہ کائنات کی سب سے بڑی توانائی یہ خدا ہے۔ یہ توانائی باشعور ہے، یقینی طور پر یہ باشعور ہے، ورنہ کائنات کا نظم و نسق برقرار نہ رہ سکتا۔ اقول جوش آپ کا کلام۔ میری عرض یہ ہے کہ آپ جوش کے قدر عرفان کو اخراج یا انکار میں تلاش نہ کریں، ان کی صاحب نظری ان کے کنٹمپلیشن میں تیار کریں۔ اس زمن میں صرف 4 مصرعے کافی ہوں گے۔ میں دیکھ سکوں اور یہ تماشا تاریخ پردے کو گرا جل کہ دل ہو گیا سے لہلائے تخیل کی انگوٹھی سے بھی کم، لہلائے تخیل کی انگوٹھی سے بھی کم۔ اے باخل خدا تھا یہی آفاق کا گھیر۔ تو اب تخیل کو سامنے کائنات کی بے معنی وہ تھی جوش جیسے رجز خواہ شاعر کے لیے تعلیم کا محل تھا، بس خواہی کا محل کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ جوش کی خود اعتمادی کا تعلق اس ہاتھ سے نہیں ایمان سے۔ خود اعتمادی کی بات آئی تو ذرا ان کے غم جانا پر ایک نظر۔ اے میرا حال غم سن کر اگر بگڑے تو جلدی ذرا سی دعوت کر لہجے میں ان کو بے خطا کہنا، خدا مجھ کو کہے بعد میں کہنا جو جی چاہے، مگر پہلے سر تسلیم خم کر کے بچا کہنا۔ اب ایسی رالی معاملہ بنتی اس بلاوٹ کے ساتھ اور کہاں ہے؟ اب شاعر یہ چلا اللہ علیہ شوق کے بدمست اشار نظارے، اللہ علیہ بدمست کے بدمست نظارے، نظروں کو اٹھا دیں تو بہیں ناز کے دھارے، لڑکی جو تھرکنے میں کمر لوگ اتارے، تلوار چلائے، ارے تلوار چلائے۔ میں شاید غلط پڑھ رہا ہوں، تلوار سیما کے معنی میں چلائی، لوگ پکارے نہیں چپ رہے۔ ہم سے یہی کہا جاتا ہے نا کہ جو شاعر انقلاب سے حصول آزادی کے بعد ان کا کلام بے محض بے اثر ہو گیا۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حشر تک حامی رہوں گا دیوے سبدار کا، حشر تک حامی رہوں گا دیوے سبدار کا، جارج کی اولاد در اولاد کا۔ شکریہ۔ بجھتی نہیں سینے سے بھی افکار کی پیاس، یہ ان کی
آ جاتی ہے.